میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا نام ماسٹر ریاض احمد ہے اور میں جب یہ حدیث بیان کرنے والا ہوں یہ آج کے بگڑے ہوئے ماحول کی طرف کہ کس حد تک یہ ماحول بگڑ چکا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا سخت فیصلہ اللہ کا آ نہ جائے کہ سارے کا سارا نظام علیہ میٹ نہ ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر۔ حدیث کچھ اس طرح ہے: وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي إِلَىٰ شَرٍّ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ وَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ رزق حلال ہے واکل وشربہم الخمور واتخاذہم القینات وقاتیاتہم الرحم۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدماش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیہ ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گٹی میں پڑ جائے گا۔ اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر و خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا۔ رزق حلال ہے ملمحارن، انہوں نے حرام پہنیں گے۔ سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہیں۔ سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں۔ یا لیت امتی لم تلبس صاحب، کاش میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ آپ بتاؤ، دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے ہی شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو کچھ پتہ ہے نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہٰذا چل رہی ہے گاڑی تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے، گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائیو اور دوستو، بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے اعلیٰ نبی ہیں، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں سے بہترین امت ہے، اور مجھے اللہ سے 100% امید ہے کہ اللہ پاک ایسے فیصلے غضب کے نہیں اتاریں گے، کیونکہ یہ فیصلے پہلی امتوں پر فوراً اور شدید قسم کے آتے تھے، لیکن یہ امت اللہ کو بڑی لاڈلی امت ہے، بڑی پیاری امت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسے فیصلے کبھی نہیں آئیں گے، اور اللہ پاک اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ فرماتا ہے بلغ ذنوبوں کا عنان سما، اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک چلے جائیں، ثم استغفرتنی، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، فرتک ولا ابالی، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دیکھا نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگوں کے لیے کہا نا کہ ساری دنیا مل کے گناہ کرے اور ساری زمین جو گناہوں سے بھر دی جائے اور وہ گناہ اوپر اٹھتے جائیں وہاں تک ایک ذرے کے برابر بھی خلا باقی نہ بچے، یہ ساروں سب کے لیے کہا ہے، سارے گناہ کریں۔ ثم استغفرتنی، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، غفرتک ولا ابالی، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا۔ تو پھر میرے بھائیو، ساری دنیا سے پھر ایک دفعہ کہو ثم استغفرتنی، یا اللہ بس، یا اللہ معاف کر دے، میری توبہ اب نہیں ہوگا، یا اللہ معاف کر دے، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ علاوہ اللہ کے غیر بھی ہاتھ نہ پھیلانا، کی ضرورتیں اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت دار بن جائے گا۔ الیس اللہ بے کافی عبدا، ہے میرے بندے میں کیا تیرے لیے کافی نہیں ہوں، میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اسی کے یعنی اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافقی سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے،
आसमानों के खजाने भी अल्लाह के पास हैं, इसलिए अल्लाह से मांगता ही बंदा सजता है, सोना लगता है खुश। हज़रत मूसा के दौर में करून हज़रत मूसा का चचा का बेटा था। उस दौर में ज़कात 10% थी, आज के दौर में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर तो 2.5% था ना। हज़रत मूसा पर 10% ज़कात थी। वो करून इतना अमीर था कि वो 70 ऊँट उसके ख़जानों की चाबियाँ उठाते थे। इतना ख़जाना, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 70 ऊँट जो ख़जानों की चाबियाँ उठा रहे हैं, वो कितने ख़जानों, कितने मालो दौलत का मालिक होगा। तो उसने जब सुना कि पूछूंगा तो तुम उठा कर कहना कि मेरे साथ ये किया, तो फिर इस तरह हज़रत मूसा का काम तमाम हो जाएगा। हज़रत मूसा बात कर रहे थे, करून ने पूछा मूसा जना की क्या सज़ा है? फरमाया उसको पत्थर मार मार कर मार दो, अगर तुम करो मुझे भी मार दो। तो ये औरत क्या कहती है? वो औरत खड़ी हुई। जब उसकी नज़र नबूवत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कहा मैं कुछ नहीं कहती, इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कि ये कहो, मैं नहीं ये कह सकती। अल्लाह पाक से अर्ज़ की, या अल्लाह तेरे नबी के साथ ये हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़मीन तेरे ताबे है, जो कहेगी करेगी, तो तू कहेगा ये करेगी। हज़रत मूसा को फौरन खड़े हुए, गुस्से से सर के बाल खड़े हो जाते थे। निगल जा इसको, ज़मीन इसको निगल जा। वो घुटनों तक ज़मीन में चला गया, कहता मूसा माफ़ कर दे। फरमाया निगल जा, वो नाफ्ता चला गया। मूसा माफ़ कर दे, निगल जा, सारी ज़मीन उसको निगल गई। वो कहता माफ़ कर दे, तू कहता निगल जा। वो कहता था, कह रहा था निगल जा। मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, अगर मुझे एक दफ़ा भी कह देता कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने उसको पकड़ कर बाहर निकाल देना था। अल्लाह ऐसा मेहरबान है जो हज़रत मूसा की कौम पर इतना मेहरबान। हज़रत मूसा के दौर में एक बंदा था, वो इतना ज़ानी शराबी था, शहर वालों ने उसको तंग आकर शहर से निकाल दिया। कोई गुनाह उसने छोड़ा ही नहीं था जो वो नहीं करता था। उन्हें तंग आकर उसे शहर से निकाल दिया। वो एक जंगल में चला गया। भूख प्यास की शिद्दत से वो बीमार हो गया। इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र ना आया। कहने लगा या अल्लाह, जब उसे मौत के आसार नज़र आने लगे ना, पहले तो तौबा नहीं कर रहा था, तो देखा ना जब मेरी जान टूट रही है, मैं नहीं बचूंगा, मौत करीब है, मौत के आसार जब उसे नज़र आने लगे ना, फिर उसने अल्लाह की तरफ निगाह उठाई। कहने लगा या अल्लाह, तो देख रहा मैं कैसी तन्हाई की मौत मर रहा हूँ, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तेरी हुकूमत बड़ी हो जाएगी। अगर तुम माफ़ कर दिया और इसकी जान निकल गई। हज़रत मूसा पर वही आई, ऐ मूसा, फलां जंगल में मेरा एक दोस्त मर गया है, शहर में ऐलान करो जो उसका जनाजा पड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। लोग खुशी खुशी दौड़ते हुए आए, जनाजा पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, चलो देखते हैं कौन है। देखा तो वही आदमी। वो कहने लगा अल्लाह, ये इतना गुनाह करके ये इतना है कि ये कैसे या अल्लाह इसको माफ़ करेगा तू। देखा जब आके तो वही आदमी, तो कैसे इसको माफ़ करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, लोगों ने जब देखा कि ये वही आदमी है, मूसा तू क्या कह रहा है, ये तो वही आदमी है जिसको हमने शहर से निकाला। या अल्लाह ये बात कह रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ ये ठीक कहते, मैं भी ठीक कह रहा हूँ। लेकिन ये जब मरने लगा था ना, ये तो बड़ा कम ज़र्फ निकला कि इसने सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उस वक़्त सारी कायन, ये तो निकला ही बड़ा कम ज़र्फ है, इसने सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। मेरी रहमत इतनी जोश में आ गई, इसकी हालत, इसकी आवाज़, इसका दर्द, इसकी इतनी मुझे जोश मेरी रहमत को आया कि मैं सारी कायनात को बख्शने के लिए तैयार हो गया। इसने तो बख्शिश ही अपनी मांगी, इसने और किसी की तो मांगी नहीं बख्शिश। तो अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया। और इतना सरकश, बागी, ज़ानी, शराबी, गुनाह, अल्लाह ने हज़रत मूसा के उम्मती को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को माफ़ नहीं करेगा? अल्लाह के बारे में कभी दिल अफ़ज़ुर्दा ना होना। फिरौन
کہ فوج حضرت موسیٰ کی فوج کے پیچھے لگی مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. یہ مختصر واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب وہ فرعون غرق ہونے لگا نا پانی میں، تو اس نے یہ الفاظ ابھی کہنے ہی لگا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر. وہ فرشتے نے فوراً اس گارا لے کر اس کے منہ میں ڈالا کہ اللہ تو ایسا مہربان ہے کہ اتنے سرکش باغی کو اللہ معاف نہ کر دے. اس نے گارا لے کر اس کے منہ میں ڈالا کہ یہ لفظ نہ کہہ سکے. جو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، تو میرے بھائیوں ہم فرعون جیسے تو نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی مسلمان فرعون جیسا تو نہیں ہے نا جی. تھوڑی بہت ہی غلطیاں کوتاہیاں بندے سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرعون کے درجے کا تو کوئی انسان نہیں ہے نا. اللہ کے فضل سے اللہ سے 100% امید ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا. وہ بڑی مہربان ذات ہے. اللہ کے بارے میں کبھی دل و زردہ نہ ہونا میرے بھائی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَيَسْتَطِيعُونَ النَّصْرَ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ. اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے. سورۃ یاسین 23واں سپارہ دوسری آیت ہے، 23ویں سپارے کے شروع میں آتی ہے. آتاخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن لا ینقذون. کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں کوئی نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی مجھے چھڑا سکے. اوروں سے امیدیں، غیروں سے ناامید. اوروں سے امیدیں، اللہ سے ناامیدی. بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ کے بارے میں پورے اخلاص کے ساتھ، یقین کی پختگی کے ساتھ بھروسہ رکھنا. اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا. میرے بھائی اللہ کیسی مہربان ذات ہے، ہم اس کے بارے میں اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. کاش ہم اللہ کو جانتے ہوتے. اللہ کیسا مہربان اللہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. کیسا اللہ پاک خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ وقت پر 5 نمازوں کو ادا کرو، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو میرے بھائیو اللہ کی گارنٹی پر تو کہ جو بندہ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. اللہ کی گارنٹی پر میرے بھائیو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہنی چاہیے. کوئی اور گارنٹی دیتا تو پھر تو شک کی بات ہی نہ، تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے پر 5 انعام ملتے ہیں، 1 دنیا میں اور 4 آخرت میں. دنیا میں رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے. یہ رزق کا مسئلہ ہی جو ہے نا، یہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے بیرون ملک دھوپ گرمی سردی میں کس طرح آدمی ذلیل ہو رہا ہے روزی کے پیچھے. یہ نماز پڑھنے پر یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا پریشان کر دینے والا مسئلہ ہے. تو میرے بھائی نماز پڑھنے پر یہ حل ہو گیا. کتنا فائدہ نماز پڑھنے کا میرے بھائی. آخرت میں قبر کا عذاب ہٹا کر دیا، اسے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. اور یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. پلسرات ایک ایسا پل ہے جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے. 30 سال کا رستہ ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ سارا 1500 سال کا رستہ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. اللہ پوچھیں گے کوئی سوال نہیں، جاؤ جنت میں. اللہ پاک بنتا نا گناہ کیے ہیں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اللہ پوچھے فلاں گناہ کیوں کیا، فلاں کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا.
اللہ پاک اس کا حساب ہی نہیں لیں گے، اس سے کوئی سوال کیا ہی نہیں جائے گا، فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا۔ یہ سب سے بڑا پریشان کر دینے والا مسئلہ ہے، یہ بھی حل ہو گیا۔ تو اللہ میرے بھائیوں ایسی مہربان ذات ہے جو پکارتا ہے دن کے اوقات میں بھی، رات کے اوقات میں بھی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کیا وزیر اعظم صدر ہم کو بلاتے ہیں، وہ تو ہمیں جانتے نہیں کون ہے، کدھر رہتا ہے، کیا گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، کون ہے، کیسا ہے انسان، ہے بھی یا نہیں ہے بھی کہ نہیں، وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر تھوڑا بہت جانتے بھی ہوں تو وہ ہمیں کبھی نہیں بلائیں گے، وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کوئی کسی درجے کا ہے بھی کہ نہیں، وہ درجے میں بھی ہے وہ ہمیں۔ لیکن یہ اللہ ایسا اللہ ہے، سبحان اللہ، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو اسی لیے تو بلاتا ہے، ذمہ لگایا ہے کہ میرے بندوں کو میرے ساتھ ملاؤ، صلح کراؤ، محبت ہے تو ذمہ لگایا نا یہ کام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کہ تمہیں نکالا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو، اس کام کی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ اس بات پر ہم شاباش